مختصر سے حالات حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ بیان کیے جائیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ در حقیقت ہند کے روحانی تاجدار ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلند شان عطا فرمائی ہے۔ آپ صاحب کرامات بے شمار اور خوارق لا تعداد ہیں۔ علوم ظاہری و باطنی نہایت قوی الحال تھے۔ آپ کو خاص قرب الہی حاصل ہے۔ آپ مظہر انوار ہیں۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فریضہ سونپا گیا کہ اے معین، اہل ہند کو کفر و شرک کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی سے منور فرماؤ۔ اس لیے آپ نائب رسول اور سلطان الہند کے خطابات سے نوازے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظر میں وہ تاثیر پیدا فرما دی تھی کہ آپ جس کے حال پر توجہ دیتے وہ فوراً وحدانیت اور رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا۔ آپ کی غریب نوازی مشہور زمانہ ہے۔ آپ کے حالات کا کچھ حصہ ہم یہاں بیان کریں گے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نسبی تعلق خاندان سادات سے ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام خواجہ غیاث الدین حسن ہے، جو سیستان کے علاقے سنجر میں رہتے تھے۔ اہل عرب سیستان کو سجستان کہتے ہیں۔ آپ اپنے زمانے کے اہل علم اور صاحب ثروت حضرات سے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 14 رجب 537 ہجری میں ہوئی۔ دارالشکوہ قادریہ نے اپنی کتاب صفیۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ آپ کی ولادت سجستان میں ہوئی اور نشو نما خراسان میں پائی۔ مخزن چشت میں لکھا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت قصبہ سنجر جو کہ سجستان میں ہے کہ جسے سیستان بھی کہتے ہیں میں ہوئی، اور وہ جگہ خراسان کے ملک میں ہے جس میں آپ نے نشو نما پائی۔ آپ کا شجر نسب یوں ہے: حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بن خواجہ سید غیاث الدین بن سید کمال الدین بن سید احمد حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبدالعزیز بن سید ابراہیم بن سید محمد مہدی بن امام حسن عسکری بن امام تقی بن امام رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ آپ کا مادری شجرہ مرات النساب میں یوں لکھا ہے والدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ام الورا الموسومہ بی بی ماہ نور بنت میسلہ داؤد بن سید عبداللہ حنبلی بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد روحی بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن سید حضرت حسن مثنی بن سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ آپ کی ابتدائی تربیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے زمانے میں خراسان ایک سلطنت تھی۔ اسی سلطنت میں صوبہ سیستان تھا جسے سیستان اور سجستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک قصبہ تھا جسے سنجر کہا جاتا تھا۔ پیدائش کے وقت آپ کے والدین کی رہائی سنجر میں تھی، اس لیے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے، لیکن بعد ازاں اس قصبے کا نام و نشان تاریخوں میں نہ رہا، مگر یہ قصبہ نیشا پور کے قریب تھا۔ آپ کے والدین چونکہ مذہبی ذہن کے لوگ تھے اور آپ کے گھر کا ماحول انتہائی دینی تھا، اس لیے آپ کا بچپن ہی سے دین کی طرف از حد لگاؤ پیدا ہو گیا۔ بچپن میں اچھی عادات اپنائیں اور والدین کی اطاعت کا درس
گھر ہی سے سیکھ لیا۔ جب ذرا بڑھنے کے قابل ہوئے تو نماز یاد کر کے باقاعدہ نماز پڑھنے لگے۔ آپ کو بچپن ہی سے سچ بولنے کی عادت پڑ گئی۔ نیشاپور اس زمانے میں سلطنت خراسانی کا صدر مقام تھا اور علم و ادب کا گہوارہ تھا، اس لیے آپ کو حصول تعلیم کے لیے نیشاپور میں کچھ دیر ٹھہرنا پڑا اور آپ نے ابتدائی دینی تعلیم کے حصول کا آغاز وہیں سے کیا۔ آپ کے والد غیاث الدین حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کام کے سلسلے میں گاہے بگاہے بغداد میں جاتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ بغداد گئے ہوئے تھے تو وہیں ان کا وصال ہو گیا اور انہیں وہیں دروازہ شام کے قریب دفن کیا گیا۔ آپ کے 2 بھائی اور ایک ہمشیرہ بھی تھی۔ والدہ کے وصال کے وقت آپ کی عمر 15 سال تھی۔ والد ماجد کا وصال جب آپ کے والد خواجہ غیاث الدین حسن کا انتقال ہوگا تو آپ کی والدہ نے ترکے کو ان کے ورثاء میں تقسیم کر دیا۔ حضرت خواجہ صاحب کا ترکے میں ایک انگوروں کا باغ اور پنچکی حصے میں آئی۔ والد گرامی کے بعد آپ نے اسی باغ میں باغبانی کا کام سنبھال لیا۔ باغ کے درختوں کی حفاظت کرنے لگے اور باغ میں جب پانی دینے کی ضرورت پڑتی تو پانی بھی دیتے، غرض یہ کہ آپ نے باغبانی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ باغ سے جو آمدنی ہوتی اس میں سے اپنے اخراجات پورے کرتے اور جو رقم بچ جاتی اسے راہ خدا میں دے دیتے۔ حضرت ابراہیم خندوزی سے ملاقات کا واقعہ۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول اپنے باغ میں درختوں اور پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس زمانے کے ایک بزرگ حضرت ابراہیم خندوزی گھومتے پھرتے آپ کے باغ میں آئے۔ ان پر اکثر عشق حقیقی کا غلبہ طاری رہتا تھا۔ جس وقت حضرت خواجہ نے انہیں دیکھا تو سب کام چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ انہیں ایک سائے دار درخت کے نیچے بٹھایا۔ ان دنوں انگوروں کا موسم تھا۔ آپ نے انگوروں کا ایک خوشہ لا کر ان کی خدمت میں پیش کیا اور خود باادب ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم خندوزی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا حسن سلوک اور یہ رویہ بہت پسند آیا۔ انہیں نگاہ باطن سے معلوم ہو گیا کہ یہ بچہ راہ حق کا متلاشی ہے، اس لیے جیب سے کھلی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اسے دانتوں سے چبا کر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیا اور کھانے کے لیے کہا۔ یوں ہی آپ نے کھلی کا ٹکڑا کھایا تو آپ کے دل میں عشق حقیقی کا جذبہ بیدار ہو گیا اور نور الہی سے منور ہو گیا۔ آپ کے دل میں اللہ کی تلاش معجزن ہو گئی اور یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ یہ دنیا اور اس کی دولت کچھ نہیں ہے، اس لیے اسے چھوڑ کر اللہ کی معرفت تلاش کی جائے۔ جو ہی آپ مجذوب کی توجہ سے اللہ کی محبت میں مغلوب ہوئے تو آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، آپ کی کیفیت بدل گئی، آپ کی سوچ میں ایسی تبدیلی آئی کہ آپ باغ اور چکی کو فروخت کر کے تلاش علم کے لیے نکل پڑے۔ اس زمانے میں ترکستان کے علاقے میں سمرقند اور بخارا کے عظیم شہر آباد تھے جو علم و ادب کا گہوارہ تھے۔ خانقاہوں اور مدرسوں میں صوفیہ اور علماء تعلیم دیتے تھے۔ آخر آپ نے ظاہری تعلیم حاصل کرنے کے لیے سمرقند اور بخارا کا رخ کیا۔ طویل سفر طے کرنے کے بعد آپ سمرقند پہنچے۔ آپ نے ایک دینی مدرسے میں داخل ہو کر قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس مدرسے میں مولانا اشرف الدین رحمۃ اللہ علیہ جیسے جید عالم دین کی خدمت میں رہے۔ یہیں آپ نے قرآن حفظ کیا۔ مولانا کی توجہ سے آپ نے چند ابتدائی کتب بھی پڑھنا شروع کی، مگر کچھ عرصے کے بعد آپ نے بخارا کا رخ کیا۔ بخارا میں ان دنوں مولانا شیخ حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی بڑی شہرت یافتہ تھی۔ انتہائی قابل اور فاضل عالم تھے۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے تلامذہ میں شریک ہو گئے اور چند سالوں میں قرآن، تفسیر حدیث، فقہ اور علوم معقول و منقول کی تکمیل کی۔ آخر تکمیل تعلیم پر حضرت مولانا شیخ حسام الدین نے آپ کو
دستار فضیلت بھی عطا فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ تحصیل علم کے لیے آپ بخارا میں 5 سال تک رہے۔ سامعین، انشاءاللہ اس کا تسلسل اگلے نشست میں ہوگا۔ آج کی نشست میں ہم یہیں اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔